بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ٹی وی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج جو واقعہ آپ سے شیئر کیا جائے گا یہ اسلامی تاریخ کے عبرتناک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ کا، جن کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی، اور ان کے اہم اور نامور بزرگوں میں سے جو ان کے شاگرد تھے ان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ، یہ بھی ان کے نامور شاگردوں میں سے تھے۔ ان کو 30,000 سے زائد حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اب ان کا یہ واقعہ ہے کہ ان سے ایک ایسی چوک ہوئی، ایسی بھول ہوئی، ایسی خطا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ سے ایمان کی دولت ہی لے لی، اور وہ دوبارہ وہ کیسے ایمان والے بنے، یہ بہت بڑا اور بہت اہم واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ، حدیث اور تفسیر میں مایہ ناز اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں۔ قرآن مجید کو تمام روایات میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے مریدین کی جماعت میں سے بہت سے مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن سکون کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم مندروں اور گرجا گھروں میں جا پہنچے، جن پر آفتاب پرستوں، یہودیوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم کو تعجب ہوا، اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس حالت کو دیکھ کر شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے؟ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے، کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل یعنی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بچی کی، اپنی بیٹی کی اچھے طریقے سے تربیت کروں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے، اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھتے۔ مریدین کی کثیر تعداد جماعت شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشان تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا، کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے کہا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں، میں تو اب اسی لڑکی کی بستی میں رہوں گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، علم و فضل، زہد و عبادت میں شہرا آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، آپ ہم کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے،
مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے، یعنی میرے اندر جو ولایت تھی، جو ولیوں والی چیز تھی، وہ واپس لے لی گئی ہے، مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا، فرمایا اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم اس عجیب و غریب اور حیران کن واقعے پر تعجب ہوئے اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوں کے امڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ اندلسی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ اندلسی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتلا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ اندلسی رحمۃ اللہ کے مریدوں میں سے کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اس دنیا کو چھوڑ گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے، پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ اس کا اگلا حصہ آپ کو جلد شیئر کیا جائے گا، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی، تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ سامعین اور ناظرین، اس کا اگلا حصہ آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے چینل پر۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ آنے والی میری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔